گناہ کی مثال کینسر کے زخم کی مان. اگر جسم میں کسی جگہ کینسر ہو تو اس کا ایک علاج کہ اس کو آپریٹ کر دیتے ہیں, اس جگہ کو ہی کاٹ دیتے ہیں. اسی طرح گناہ کا بھی ایک ہی علاج کہ گناہ کو ختم ہی کر دیں. اگر آپ کینسر کو آپریشن کے ذریعے نہیں نکلوائیں گے تو یہ کینسر بڑھے گا اور جسمانی موت کا سبب بن جائے گا. اسی طرح انسان اگر گناہ کو نہیں چھوڑے گا تو گناہ کی عادت بڑھے گی اور انسان روحانی موت مر جائے گا. ابتدا میں گناہ کی مثال کچے دھاگے کی طرح. کچے دھاگے کو بچہ بھی توڑ دیتا ہے, لیکن اگر زیادہ وقت مل جائے تو پھر گناہ کی مثال بحری جہاز کے لنگر کی طرح ہوتی ہے, اینکر آف دی شپ. جس طرح بحری جہاز کا لنگر ڈال دینا تو وہ اسے ہلنے نہیں دیتا, اسی طرح کئی گناہ اتنے انسان کے اندر جڑ پکڑ جاتے ہیں کہ وہ بندے کو ہلنے ہی نہیں دیتے. چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑنا مشکل. اس لیے جتنا بھی جلدی ہو سکے گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے. اگر آپ دیکھیں تو آگ گرم ہوتی ہے, تاثیر ہے کہ وہ گرم ہے. دنیا میں جہاں آگ پائی جائے گی وہ گرم ہوگی, اور برف کی تاثیر کہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. جہاں بھی دنیا میں برف ہوگی وہ ٹھنڈی ہوگی. پانی کی تاثیر گیلا ہونا, جہاں بھی دنیا میں پانی ہوگا یہ گیلا ہوگا. اسی طرح گناہوں کی تاثیر پریشانی ہوتی. دنیا میں جہاں بھی گناہ ہوگا اس کا نتیجہ پریشانی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور اسے پریشانی نہ ہو. کوئی کتنا کامیابی سے گناہ کیوں نہ کر لے, اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں, اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اس کو گناہ کے تمام مواقع میسر ہیں. اپنی من پسند کا وہ گناہ کر رہا ہے, مگر اس گناہ کے کرنے سے اس کے دل کا سکون لٹ جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے امیر کبیرہ آدمی, تخت بھی ہے, خزانے بھی ہیں, ہر نعمت ان کے پاس ہے, جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں, جو چاہتے ہیں پیتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں راتوں کو سوتے ہیں. مگر ان کے دلوں میں پریشانی ایسی ہوتی ہے کہ راتوں کو نیند نہیں آتی, ان کو نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑتا ہے. آخر یہ پریشانی کہاں سے آئی؟ ظاہر میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے, اتنا پیسہ ہے کہ ہر کام ان کا ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہی گناہ ہیں جن کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ دل کو پریشان کر دے. اس لیے آپ آج پوری دنیا میں سفر کر کے دیکھیں, آپ کو ہر بندہ پریشان نظر آئے گا الا ماشاء اللہ. جن ملکوں کو ہم امیر ملک کہتے ہیں وہاں آپ جس سے بھی پوچھیں کہ آپ کا کیا حال ہے, آگے سے جواب ملے گا لائف از ویری ڈیفیکلٹ. وہ نامعقول ساری ساری رات کلبوں میں گزارتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, مزے اڑاتے ہیں. اب کیوں کہہ رہے ہیں کہ لائف از ویری ڈیفیکلٹ؟ اس لیے کہ ان کاموں کے کرنے سے ان کے دلوں کا سکون ختم ہو چکا. جہاں بھی دنیا میں گناہ ہوگا آپ سمجھ لیں کہ وہاں پریشانی ہوگی. یوں سمجھیں کہ ہر گناہ کے ساتھ کچھ پریشانی بندھی ہوئی ہوتی ہے. بندہ اگر اس گناہ کا ارتکاب کرے تو وہ پریشانی اس کو لپٹ جاتی ہے. آپ ایک دنیا میں ایسا بندہ نہیں ڈھونڈ سکتے کہ جو گناہوں بھری زندگی گزارتا ہو اور پھر اس کو دلی بھی سکون نصیب ہو. دل کا سکون ختم. نرم گدوں کے اوپر ان کو نیند نہیں آتی, ایئر کنڈیشن کمروں میں, نرم گدوں پر, واٹر بیڈ کے اوپر, رضائیوں کے اندر لیٹ کے نیند کی منتیں کرتے رہتے ہیں اور نیند نہیں آتی. گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں. وجہ کیا؟ کہ گناہوں کی وجہ سے دل کا سکون ہی لٹ جاتا. جتنی سہولیات زندگی آج ہے نا اتنی پہلے کبھی نہیں, بلکہ جو عام بندے کو آج سہولتیں نصیب ہیں یہ پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی نصیب. آپ بتائیں کہ آج کے غریب بندے کے گھر میں بھی بجلی کا بلب لگا ہوتا ہے, پہلے وقت کے بادشاہوں کو نصیب نہیں, ان کے یہاں بھی چراغ جلتے. آج کے غریب آدمی کے گھر بجلی کا پنکھا لگا ہوتا ہے, پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی ہاتھ سے پنکھا جلا کر. آج کا غریب آدمی بھی ٹھنڈا برف کا پانی پی رہا ہوتا ہے, ریفریجریٹر کا پانی. پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی گھڑے کے پانی نصیب ہوتا. آج کا ایک عام آدمی بھی بسوں اور کاروں پہ سفر کر رہا ہوتا ہے, ویگنوں پہ سفر کر 50 میل کا سفر کرنا 1 گھنٹے کی بات ہوتی. پہلے وقت کے بادشاہوں کو بھی اونٹوں پہ سفر کرنے پڑتے. اگر ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہوتا مہینوں سفر میں لگ جاتے. آج ایک فلائٹ پر آپ بیٹھیں 24 گھنٹے سے پہلے دنیا کے دوسرے کنارے تک پہنچ چکے ہوتے. تو جو سہولتیں آج نصیب ہیں یہ پہلے نہیں تھی, لیکن جتنی پریشانی آج ہے اتنی پریشانیاں دنیا میں پہلے نہیں تھی. وجہ اس کی کیا ہے؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ آج منمانی بڑھ چکی، نافرمانی بڑھ چکی، نافرمانی کی وجہ سے زندگیوں سے برکتیں نکال لی گئی۔ پیسوں کی کمی نہیں ہوتی لوگوں کے پاس، مگر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ لنگوٹ باندھ باندھ کے روز نکلتے ہیں گھر سے، آج میں نے اپنی سب پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کر کے، ایک پرابلم ختم نہیں ہوتی دوسری اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر، وہ ختم نہیں ہوتی چوتھی اوپر سے۔ یوں لگتا ہے کہ کوئی تسبیح ٹوٹی اور اس کے دانے ایک کے اوپر دوسرا نیچے گرتے چلے جا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ارشاد فرمایا، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری کے اندر جو بھی فساد ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی